سورہ حجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ حجرات مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر، آپ کی حدیث پر، اپنے عقل اور فہم، اپنے فلسفہ بگاڑنے پر منع کیا گیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے سے منع کیا، تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کی بات سے آگے بڑھ کر کوئی بات کرے، اپنی بات کو زیادہ اہمیت دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کرو جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور ہی نہ رکھو۔ یعنی 2 چیزیں یہاں، ایک تو یہ کہ آواز کا والیوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ ہو، دوسرا یہ کہ آپ کی مجلس میں یا مسجد میں یا آپ کی موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آوازیں بلند کرنا، یعنی شور کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ عمل صالح کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ تو بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ، یعنی آپ کی موجودگی میں، بعد میں اور آپ کے روضہ مبارک کے پاس آواز بلند کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں تو روضہ رسول پر حاضری ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ بہت زیادہ شور کیا جاتا ہے، اتنی زیادہ چیخم اور اتنی زیادہ وہاں پہ ہوتی ہیں کہ وہ مسجد، ایک تو مسجد کا تقدس خراب، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز۔ حالانکہ وہاں پہ کیا کرنا چاہیے تھا، ہمیں درود پڑھنا چاہیے تھا، نفل پڑھنے چاہیے تھی، دعائیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ہر جگہ کے کچھ اصول اور قاعدے ضابطے ہوتے ہیں، لہٰذا جب آپ کو اللہ تعالیٰ جانا نصیب کرے، ہم سب وہاں پہ جائیں، تو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھیے کہ کہیں میرا عمرہ، یہ عبادت، مسجدوں کی طرف دوڑنا ضائع نہ ہو جائے، کہ یہاں میں اونچی آواز میں کسی کو پکار کے بھی کہوں گی کہ ادھر آ جاؤ، تو اس سے بھی کیا ہوگا، میرا عمل خراب ہو جائے گا، میری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ تو سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا، کیونکہ نیکیاں کرنے کے علاوہ ان کو سنبھالنا بھی کام رکھتا ہے۔ جیسے مال و دولت آپ کما لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو یہ دیکھنا تھا کہاں پہ میں نے لگانا ہے، کہاں پہ میں نے اس کو جو ہے بچانا ہے۔ تو اسی طرح جب نیکیاں کر لی جائیں تو اس کی حفاظت بھی لازمی ہے۔ تو یہ قرآن سننا چاہیے، یعنی ایسی جگہوں پر کیا کرنا چاہیے، جیسے اب آپ حج عمرے پہ گئے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، وہاں پہ آپ خاموشی سے قرآن بھی سن سکتی ہیں، اگر تلاوت ہو رہی ہے، یا نہیں ہو رہی آپ قرآن بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اونچی آواز میں بات کرنا یا اونچی آواز میں کسی کو بھی بلانا، یعنی آپ کسی سے بات بھی کرنی ہے تو کیسے کریں گی، سرگوشی کی حالت میں کریں گی۔ تو یہ ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے، ادب و احترام۔ ہمارے دین اس طرح کا آزادی والا نہیں ہے کہ جس میں جس کو جو چاہے وہ کہنے دے۔ جو طریقے، جن بڑوں کا احترام، والدین کا احترام، استاذہ کا احترام، علماء کا احترام بھی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر نبی کی مجلس میں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تو علماء کی مجالس میں بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو بعض کا یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے، اونچی ایک دوسرے سے بات کر لی جاتی ہے۔ تو یہ بھی احترام کے خلاف ہے، یہ قرآن کا احترام ہے، یہ میرا احترام نہیں، یہ قرآن کا احترام ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو ہر چیز کا احترام ہے، یہ ہمارے دین کا ایک وصف ہے۔ یہ یقیناً جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت و بڑا اجر ہے۔ یعنی تقویٰ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے، تقویٰ کی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ متقین جنت میں ہوں گے، متقین کو جنت ملے گی۔ یہ کہاں سے پتہ چلا کہ متقین ہی بنیں گے؟ جب وہ اس حکم پر عمل کرتے ہوں جو کہا گیا ہے، تو پست آواز رکھنے والے کو کہا گیا کہ آوازیں پست رکھیں، انہی کے دلوں میں تقویٰ ہے، انہی کے لیے بخشش ہے اور پھر اجر عظیم بھی ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے، یعنی یہ مدینے والے تو نہیں کرتے، جو باہر سے قبائل آتے تھے ان کے اندر یہ بات ہوتی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلاتے تھے، یعنی اب وہ نہ تو قیلولہ کا خیال رکھتے تھے نہ صبح کا خیال رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جا کے اوپر یعنی اونچی آواز میں ان کو پکارتے تھے، کیا کہتے تھے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف آؤ۔
بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، اور کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو تو اس پر پشیمان ہو جاؤ. یعنی کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کنفرم کر لینا چاہیے، آگے ایسے ہی نہیں پھیلا دینے چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دیتا ہے. اور جھوٹ بولنا، جھوٹی خبریں پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں بھی کوئی حدیث آئی ہے، اس کو کنفرم کیے بغیر کیا کرتے ہیں؟ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جھوٹ بولنے کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج رات خواب میں نے دیکھا، دو آدمی میرے پاس ہیں، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے، مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنگرا ہے، جس سے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں ڈالتا ہے، جس سے وہ چیرتا ہے، اس کی گدی تک، اس کے کانوں، اس کی گالوں کو لے جاتا ہے. پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے. پھر اتنے میں وہ پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر دوسرے کو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا. یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا جو سے نقل ہو کر تمام دنیا پر پہنچ جاتی تھی. یعنی ایک جھوٹ جہاں سے شروع ہوتا ہے پھر اس کا وبال اسی پر پہنچتا ہے جہاں جہاں وہ جھوٹ بولا جاتا ہے. تو قیامت کے دن تک کون سا عذاب ہے جو بیچ میں دیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا عذاب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا؟ برزخ کا عذاب ہے. تو اس کی بھی یہ دلیل ملتی ہے کہ برزخ کا عذاب ہوتا ہے. اور جان لو یقیناً تم میں اللہ کا رسول ہے. اگر وہ پہلے سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں زینت دی، اسے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. یعنی ہر سنی سنائی کام پر شروع کر دیں کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی نہیں آتی. یہی ایمان کی نشانی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس پر ٹرسٹ ہوتا ہے، پھر اس کی بات بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے. پھر حق کے راستے پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، اسی سے انسان کو ہدایت بھی پھر ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اور اہل ایمان میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کی صلح کروا دو. ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. چانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے سے محبت رکھتا ہے. یعنی یہاں صلح کروانے کی بات ہے. صلح کروانا اللہ کا پسند کا صدقہ ہے جو کوئی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. یہ ایسا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس کے کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ. بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے دینی بھائی چارہ بھائی، یعنی نسبی بھائی ہو، یہ مضبوط رشتے ہیں، خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتے ہیں، ایمان کا رشتہ ہے. اسی لیے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا. اخوا، ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے. اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. یعنی اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ ڈیفینڈ بھی کرتا ہے اس کو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو اور وہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اور ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بڑی بات ہے، بری بات ہے. اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہے. یعنی عام طور پر لوگ کیوں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو انسیکیور دوسرے سے سمجھتے ہیں یا اپنے سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، تو وہ الٹا اٹیک کرنے کے لیے اس پر مذاق اڑاتے ہیں. تو مذاق اڑانا کیا چیز ہے؟ یہ بہت گناہ کا کام ہے، زیادتی کا کام ہے. عمر بن شرجیل کہتے ہیں کہ اگر میں کبھی کسی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہو اور میں اس پر ہنسوں، یعنی بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے آپ کی نگاہ میں وہ بہت اچھا نہیں ہوتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں.
تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے بھی وہ کام ہو جائے گا جو اس نے کیا، یعنی میں جس بات پہ ہنس رہا ہوں کل کو وہ کام میں بھی سرزد کر سکتا ہوں، تو پھر کوئی اور آپ پہ ہنسے گا۔ اس طرح کسی کے گرنے پر بھی ہنسنے کی ممانعت ہے، کوئی بعض کا گر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہنس پڑتے، تو یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے ہی کچھ نوجوان ہنس رہے تھے، آپ نے پوچھا کہا فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا تو اس کی آنکھ یا گردن جاتے جاتے بچی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس مسلمان کا کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی تو اس کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے، اس کے ذریعے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ گرا تو اس کے تو درجے بلند ہوئے اور تم ہنس رہے ہو، کیونکہ عموماً انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کر بھی ہنستا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ولا تلمزوا انفسکم، دوسروں کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ مومن بھائی کو تانا دینا دراصل خود کو تانا دینا ہے، کیونکہ سب مومن ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، کسی کو بدلے کے طور پہ تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بعض کا کوئی آپ کو تانا دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تم ہوگے، تم ایسے، نعوذ باللہ تمہارے ماں باپ کسی، یعنی آپ کیا کرتے ہیں پھر اور بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں تو یہ آپ کا ظلم بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسروں کے عیب نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو، نہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی بی پر بی کرے۔ بی پر بی کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی نے کچھ کہا تو اس کو ویسے نہیں، تجارت پہ یعنی کسی نے اگر 10 روپے لگائے ہیں تو آپ کے میں 20 روپے دیتی ہوں اس کے، آپ مجھے دے دو، اس کو رہنے دو، تو یہ ہے بی پر بی کرنا۔ اور اللہ کے بندوں کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جاسوسی نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقینا اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر فرمایا کہ بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اسی لیے تو دوسروں کے بارے میں برے گمان سے بچنا چاہیے۔ اور بعض کا کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں برا گمان شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے مجھے کہہ رہا ہے یا اس وجہ سے مجھے کہہ رہی ہے، تو پتہ۔ اور فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اس لیے عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ایک تو چور نے اس کی چوری کی اور وہ بدگمانی کر کے کہ یہ چور ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو ایسے کر کے اس نے اور زیادہ گناہ کما لیا۔ تو اسی طرح ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ خادم کو مہر لگا کر چیز دو، یعنی پیک کر کے، بند کر کے، اسٹیمپ لگا کر، گن کر، اس کی عادت اچھی ہو یا نہ ہو، ہمیں سے کسی کو بدگمانی نہ ہو۔ اس نے یعنی بیچ میں سے کچھ چرا تو نہیں لیا، ہم یہ بھی تو سوچتے ہیں۔ اور اسی طرح تجسس سے منع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے کی بات سننے کے لیے کان لگائے، جو اس کی پسند نہیں یا اسے بھاگتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہے، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ پھر اسی طرح کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یا ایسی بات کرنا جس کو وہ سننا ناپسند کرے، چاہے اس کے دین میں ہو، اس کے جسم میں ہو یا دنیا میں ہو، اس کے نفس، اس کی بناوٹ، اس کے اخلاق میں ہو، یا اس کے مال میں، یا اس کی اولاد میں، یا اس کے والدین میں ہو، اس کی بیوی، اس کے خامد، اس کے کپڑوں، یا اس کی مسکراہٹ میں، یا کسی گناہ میں، اس کی خوشی میں، ان سب چیزوں کے بارے میں نیگیٹو بات کرنا کسی کی عدم موجودگی میں، یہ سب کس میں شمار ہوتا ہے؟ غیبت میں۔ مثلا بعض کا ہم کہتے ہیں فلاں کے غصے سے تو اللہ کی پناہ، تو یہ کیا ہوگی؟ پھر غیبت ہوگی۔ اور آپ اس کو ایک تصور کشی کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی برا انسان ہو سکتا ہے، کسی وقت اچھا بھی کرتا ہے، آپ کو کیا پتہ کہ اس کا مقام کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح غیبت وہی ہے جو عیب کسی کے اندر ہے اس کا ذکر کرنا، جو عیب ہے ہی نہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بہتان ہوتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ جو عیب اس میں موجود ہے ہم اس کو سب کو بتا رہے ہیں، اور جو عیب نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بہتان ہے، اور بے جا پھر اس پر تبصرے کرنے۔
اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کیا جائے سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں تو اس میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ تم اپنے بھائی کو اس کے عیب کا ذکر کرو جو اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح کسی کی نقل اتارنا، جس کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی، یعنی کسی کی آواز کی یا کسی کے سٹائل کی۔ پھر اسی طرح غیبت زبان سے بول کر بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی کے جسم کے بارے میں تبصرہ کریں، ایسی چندی آنکھوں والی، فلاں نمازوں میں سستی کرنے والی، فلاں ادب و آداب والی، فلاں فاسق، فلاں بدکار، بد اخلاق، میلے کچیلے کپڑے پہننے والی، اس طرح غیبت نہ کرنا چاہیے، نہ ہی سننی چاہیے، کیونکہ ابو قلابہ کہتے ہیں جب سے مجھے غیبت کا گناہ پتہ چلا میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ میمون کسی کے غیبت کرنے نہیں دیتے تھے، کوئی ان کے پاس کرتا ہے تو اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری، اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے۔ لوگوں کی باتیں نہ کرو، اس میں کوئی نہ کوئی غیبت ہو جائے گی، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے کہ تمہارے دل اس سے ٹھنڈے رہیں گے۔ عمر بن عبید کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی کہ ہمیں آپ پر رحم آنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بچو، اس پر رحم کھاؤ، یعنی اس کو باتیں کرنے کا موقع نہ دو۔ تو آپ دیکھیں ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں، صرف غیبت ہی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ والی غیبت ہم نکال دیں تو ہمارے پاس باتیں نہیں کوئی بچیں گی، کوئی بھی نہیں بچیں گی۔ اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ تو جو بدگمانی غیبت سے بچتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو یہ ذات پار کے جو قصے ہیں، قبیلوں کنبوں کی وجہ سے فخر جتانا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ عزت کسی خاص قبیلے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور اللہ کے یہاں کس کی عزت ہے؟ تقوی والے کی، جس کے اندر تقوی ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو ہم مسلمان ہو گئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقین اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، انہوں نے اپنے مالوں اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ سے احسان رکھتے ہیں کہ اسلام لے آئے، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر احسان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی۔ اگر تم سچے ہو یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما دے، نمازیں پڑھنی آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں نفل پڑھنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ تو سے التجائیں کرتی ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہمارے سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو رات کی تاریکی میں کیے وہ گناہ معاف فرما دے، اللہ دن کے اجالے میں کیے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ایسے گناہ جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم جانتے ہی نہیں، اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ جو دنیا میں ہے جو دنیا میں نہیں ہے، اللہ سب ماں باپ کی بخشش فرما دے۔ یا ارحم الراحمین سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ تقوی والی زندگی دینا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دینا، اللہ ایمان کی دولت سے بھر دے۔
یا ارحم الراحمین جھوٹ غیبت اور نفاق والی بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ، جھوٹ غیبت اور نفاق والی بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو ان چیزوں سے، ان بیماریوں سے پاک کر دے یا ارحم الراحمین ان بیماریوں سے پاک کر دے اللہ، ایمان ہمارے دلوں میں بھر دے اللہ، تقوی بھر دے یا ارحم الراحمین صبر اور شکر عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو صبر اور شکر عطا فرما یا ارحم الراحمین ثابت قدمی عطا فرما یا ارحم الراحمین ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما یا ارحم الراحمین ایمان لانے کے بعد ہمارے دل نہ پلٹ جائیں یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو ہدایت نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہم جتنی بھی زندگی جئیں اللہ ہدایت کے راستے پہ ہی چلتے رہیں، ہدایت عطا فرما یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ارحم الراحمین جو بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا، جو بھی ہم نے یہاں پہ سنا یا ارحم الراحمین ہم سے قبول فرما لے یا ارحم الراحمین ہم سے قبول فرما لے اللہ، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں یا ارحم الراحمین ہم سب میں جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے، جو گناہ یا ارحم الراحمین جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے یا ارحم الراحمین جو بچوں سے پریشان ہے اللہ ان کے بچوں کے اچھے بر عطا فرما دے، جو جن بچوں کی ملازمتیں نہیں مل رہی اللہ ان کو اچھے ملازمتیں عطا فرما دے یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا ارحم الراحمین جن کے بچے نہیں اللہ ان کو اچھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دے یا ارحم الراحمین انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا ارحم الراحمین قیامت کی سختیوں میں محفوظ فرمانا اللہ، آخرت کی سختیاں میں محفوظ فرمانا اللہ، جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ اتنی گھبراہٹیں ہوں گی اللہ، بہت زیادہ گھبراہٹیں اللہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا یا ارحم الراحمین عرش کا سایہ نصیب فرمانا یا ارحم الراحمین پل صراط پہ چلنا آسان فرما دینا اللہ، پل صراط پہ چڑھنا آسان فرما دینا اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار یا ارحم الراحمین ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا اللہ، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمانا اللہ، بیرونی حملوں سے محفوظ فرمانا یا ارحم الراحمین ہمیں اسلام پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ، ہمارے ملک کو اچھے حکمران عطا فرما دے یا ارحم الراحمین اچھے حکمران عطا فرما دے یا ارحم الراحمین جو خود بھی ایمان والے ہوں ہمیں بھی ایمان پہ کاربن رہنے کی توفیق عطا فرمائے یا ارحم الراحمین اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق ان کو دے دے یا ارحم الراحمین ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ، ہماری دلی مرادیں پوری کر دے یا ارحم الراحمین ہم سب کی دلی مرادیں پوری کر دے یا ارحم الراحمین جہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تجھ سے التجائیں کرنے آئے ہیں یا ارحم الراحمین تیری رضا کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ، ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں اللہ ساری دعائیں قبول فرما لے یا ارحم الراحمین ساری دعائیں قبول فرما دے یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے راضی اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، اپنے راضی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، ایسے کام کی توفیق عطا فرما دے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے اللہ، ہم تجھ سے راضی اللہ، تو بھی ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہم تجھ سے راضی اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین ہماری زندگیوں کو محفوظ فرمانا، شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا اللہ، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پہ ظلم کرے اللہ، ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا یا ارحم الراحمین شیطان ہم پر حملے کرتا ہے اللہ، ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا اللہ، تیرے راستے پر نہیں آنے دیتا اللہ، اس کے شر سے محفوظ فرما دے یا ارحم الراحمین اس کے شر سے محفوظ فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔